قرآن مجید فرقان حمید کی ایک انتہائی مختصر سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم چونکہ یہ رب لم یزل کی کلام ہے تو اللہ کی کلام ہونے کے باعث اختصار کے ساتھ انتہائی اعلیٰ مضامین اس میں بیان ہوتے ہیں، الفاظ بہت قلیل ہوتے ہیں لیکن مضامین بہت طویل ہوتے ہیں، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ کم ہوں لیکن اس کے مفاہیم، مطالب اور معنی بہت زیادہ ہوں۔ تو رب لم یزل نے سب سے پہلے قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب اس عصر کا کیا معنی ہے؟ اس میں مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں، لیکن میں دو قول آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں تو سب سے آخری قسم یہی رب لم یزل نے کھائی، والعصر، کہ عصر کی قسم۔ تو اس آخری قسم ہونے کی وجہ سے دو مفہوم اور دو مطلب ہیں کہ یا تو رب لم یزل نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے، کیونکہ جیسے یہ قرآن کی آخری قسم ہے اسی طرح نماز عصر دین کی آخری نماز ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ مصطفیٰ، یعنی اللہ نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے۔ کیوں کہ زمانہ مصطفیٰ بھی تمام انبیاء اور تمام دنیا کا آخری زمانہ ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جیسے یہ دنیا زمانہ ہے، اسی طرح قیامت کا دن بھی خاص کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اجاگر کرنے کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ رب کائنات نے میدان حشر کو بپا ہی کیوں کرنا ہے، میدان حشر کو سجانا ہی کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سزا و جزا ہوگی، اس لیے نہیں ہے کہ وہاں نیکوں کو نیکیوں کی جزا ملے گی اور بروں کو برائی کی سزا ملے گی، یہ تو ویسے تمام بات ہے۔ حقیقی بات میدان حشر سجانے کی یہ ہے، اے پیارے حبیب، تمام اولین اور آخرین کو جو دنیا میں اعتراض کرتے تھے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قیامت کے دن رب نے تمام کو دکھانا ہے، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہ زمانہ دنیا کا یا قیامت کا یہ زمانہ ہے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ دو مطلب ہے والعصر کے، یہ تو تھی قسم۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ اب جواب قسم سنیں اور اپنے گلدستہ ایمان کو تازہ کریں کہ رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب انسان پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تمامی انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور خسر کا معنی ہے گھاٹا، ٹوٹا، نقصان۔ یعنی کوئی تاجر اگر اپنی اصل پونجی، اصل مال ختم کر بیٹھے یا اس میں کمی آ جائے تو اس کو خاسر کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر انسان کا خسارہ کیسے ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ چند طرح سے ہے۔ پہلا خسارہ تو یہ ہے کہ جب خواہ انسان عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے اور جوان ہے، بچہ ہے یا نوجوان ہے، تو جو بھی ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو جتنی عمر اس کو ملی ہے وہ دن بدن ختم ہو رہی ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ خسارے میں ہے۔ بڑا ہونے کی خواہش میں وہ کام وہ نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں۔ کام کیا کرتا ہے؟
دنیا کو حاصل کرتا ہے، زر طلبی کرتا ہے، عزت و جاہ کا خواہش مند بن جاتا ہے، تو پھر وہ گھاٹے میں ہے۔ چنانچہ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس نے بزرگ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک جنگل میں اکیلا ہوں اور میرے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے، میں اس کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، بھاگ کے جب جاتا ہوں آگے خندق ہے، میں نے سمجھا کہ چلو اب میں خندق میں پناہ لے لوں گا، شیر سے بچ جاؤں گا۔ جب میں خندق کے کنارے پہنچتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ خندق میں ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، وہاں سے بھی ڈر گیا اور میں یہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہاں، پیچھے شیر ہے، آگے سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ خندق کے کنارے ایک درخت ہے، میں اس درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر جب سوار ہوتا ہوں میں نے آرام ابھی نہیں کیا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ کالے اور سفید رنگ کے چوہے وہ اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آنن فانن وہ درخت نیچے آتا ہے، میں گر جاتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ فرمائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ چنانچہ اس بزرگ نے، اس اللہ کے نیک انسان نے، اللہ کے ولی کامل نے فرمایا کہ اے بندے، وہ جو تو جنگل دیکھ رہا تھا وہ جنگل دنیا ہے، اور جو پیچھے تیرے شیر لگا وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اور جو تو خندق دیکھ رہا تھا وہ خندق قبر ہے، اور اس میں جو سانپ منہ کھولے ہوئے تھا وہ عذاب قبر ہے، اور جو درخت پر تو سوار ہوا تو وہ تیری زندگی ہے، اور جو کالے اور سفید رنگ کے چوہے انہوں نے جڑیں کاٹنا شروع کی وہ رات اور دن ہے۔ تو گویا زندگی گزرتی جا رہی ہے، انسان اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ بڑی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ گزر رہی ہے اور تو نے کچھ کیا نہیں، اس لیے تو نقصان میں ہے۔ تو یہ ایک طرح یہ اس بزرگ نے سمجھایا اس کو کہ تو نے اپنی زندگی گھاٹے میں گزاری ہے، نقصان میں گزاری ہے، کوئی عمل نہیں کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا گھاٹا کس طرح ہے کہ انسان کو رب نے یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کا کوئی عوض نہیں لیا، اور بغیر کسی معاوضہ کے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر کیا فرمایا کہ ان نعمتوں سے تو نے ایسے کام کرنے ہیں جس پر میں راضی ہو جاؤں۔ اگر میں راضی ہو گیا تو پھر تیری دنیا بھی سنور گئی، تیری قبر بھی سنور گئی، تیرا حشر بھی سنور گیا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو خسارے میں ہے۔ اور علامہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق بفرمایت چے آوردی مرا درا محلت کہ من دادم ترا، اے بندے جو مہلت میں نے تجھے دی تھی، دنیا میں 4 دن دیے تھے، اس مہلت میں تو نے کیا کام کیا، کیا لایا ہے تو؟ عقل و ہوش و گوش نعمت ہائے عرش، جو میں نے تجھے عقل عطا کیا، ہوش عطا کیا، کان عطا کیا، تو نے کہاں خرچ کیا اور فرش سے میرے لیے کیا لایا؟ تو جب انسان نے ان تمام نعمتوں سے دنیا کمائی، عزت و جاہ کو طلب کیا اور دوسرے پر زیادتی کرتا رہا، تو ان نعمتوں سے اس نے کچھ نہیں کمایا، تو لہذا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی سے چرخہ لے، آج کل جو چرخے ختم ہیں، پہلے چرخوں پر سود کاتا جاتا تھا، اور چرخہ لے کہ بھائی چند دن کے لیے مجھے چرخہ دے دے، میں سود کاٹ لوں، 5 دن کے لیے وہ چرخہ دیتی ہے، 4 دن کے لیے چرخہ دیتی ہے، ان دنوں میں اس نے جتنا سود کاتا وہ تو اسی کا، لیکن اس دن گزرنے کے بعد وہ چرخہ اسی کا ہے جو چرخہ جس نے دیا تھا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اور اللہ کے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ جو جسم تجھے اللہ نے دیا ہے یہ تجھے عاریتاً دیا ہے کہ یہ جسم میں نے تجھے دیا، اب جسم سے نیک عمل کر لے، اگر نیک عمل کیے تو وہ تو تیرے ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی، اور جب تو مرے گا تو پھر جسم رب کا ہو جائے گا۔
یہ جسم تو تیرے لیے عاریتن ہے، یہ تو نے مانگا تھا، رب نے تجھے عاریتن دیا تھا، اور عاریہ کی مدت میں تو نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ جب تو نے اس سے کمائی ہی دنیا، جب تو نے اس سے کمایا ہی اپنا لالچ پورا کیا، تو پھر یہ عارضی جسم تیرے لیے کوئی مفید ثابت نہ ہوا۔ جب مفید ثابت نہ ہوا تو یہ نقصان ہے۔ اس لیے ان الانسان لفی خسر۔ اور پھر آگے رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے دل میں ایمان کی دولت کو سجایا اور اپنے جسم پر اسوہ مصطفیٰ کو سجایا، ایسے لوگ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر روح البیان والے نے اس مختصر سی صورت میں نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ کو بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ الذین آمنوا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، وعاملوا الصالحات میں حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر ہے، وتواصوا بالحق میں حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے، وتواصوا بالصبر میں مولا علی شیر خدا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہے، ایمان اصل ہے، اور جو اعمال ہیں یہ شاخیں ہیں۔ جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں پھر اس کی شاخیں۔ اب یہ بتائیں، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بار آور درخت سے، پھلدار درخت سے اگر پھل کھانا چاہے تو دونوں کی حفاظت کرے گا یا ایک کی حفاظت کرے گا؟ جڑوں کی بھی حفاظت کرے گا، شاخوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اگر وہ جڑوں کی حفاظت کرے، شاخوں کی نہ کرے، پھر بھی پھل نہیں کھا سکتا۔ اگر شاخوں کی کرے، جڑوں کی نہ کرے، تو سرے سے درخت ہی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا اصل ایمان ہے، اعمال یہ شاخیں ہیں۔ جس نے صرف ایمان لا کر اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھا کہ اب میں بخشا گیا، یہ ہرگز نہیں۔ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ جیسے پھل درخت سے پھل کھانے کے لیے جڑوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، شاخوں کی بھی ضروری ہے، اسی لیے میدان حشر میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے ایک عالم جن کا اسم گرامی کیا ہے، حضرت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک محفل سے گزر رہے ہیں اور ایک مولانا صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور وہ عذاب قبر اور اللہ رب العزت کی یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ تو وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ارے مولانا امت مصطفی کو کیوں رلا رہے ہیں؟ وہ تمام محفل اور مجلس کی طرف منہ کر کے خطاب فرماتے ہیں، ارے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، بس دو باتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ ہے، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میں نے تجھے بھیجا تھا اور میں نے تمام کائنات تیرے لیے پیدا کی تھی، اب بتا کہ تم کیا کر کے لایا۔ بس یہی دو سوالوں کے جواب اگر تم سے بن پڑے اور تم بنا دے اور ان سوالوں کے جواب تیار کر کے رکھے تو تم کامیاب ہو۔ یہ تمام کھیتیاں، یہ تمام جانور، یہ تمام چیزیں رب نے تیری وفا کے لیے پیدا کیے، لیکن یہ سب کچھ انسان تیرے لیے ہے۔ لیکن اے انسان، تو خدا کے لیے ہے، اب بتا کہ تو نے خدا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو جب کچھ نہیں کیا تو پھر تو خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور انہی ایمان لانے والوں میں سے ایک شخصیت کی بات عرض کرتا ہوں، اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کا نام کیا ہے؟ پیر پیرا، میر میرا، حضرت سید عبد القادر گیلانی حسنی حسینی سید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دن کیا کر رہے ہیں؟ عبادت خدا کر رہے ہیں۔ ایک آسمان، ایک روشنی وہ دیکھتے ہیں، اور اوپر جب سر اٹھایا دیکھا کہ تخت پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے کپڑے سفید ہیں اور اس کے چہرے کی چمک یہ تمام روشنی پھیلا رہی ہے۔ جب آپ نے دیکھا، وہ آدمی کہتا ہے، عبد القادر تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تیری تمام عبادتیں قبول کر لی ہیں، اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
سید عبد القادر گیلانی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسا خدا ہے. رب تو فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. جس رب کا دیدار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو میں اپنے مصلے پہ بیٹھ کے دے رہا ہوں، یہ رب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب نے نہ تو محمد کریم اور نہ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات سے یہ عبادات معاف کی ہے. میں کون ہوں کہ مجھ سے یہ عبادات معاف کی جا رہی ہے؟ یہ نہیں رب ہو سکتا بلکہ یہ شیطان ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے جیسے فرمایا وہ چھٹ گیا بادل اور وہ ختم ہو گیا. جاتے جاتے اس شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا لعین تو پھر مجھ پہ داؤ چلا رہا ہے. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے جن پر رب ذوالجلال کا فضل ہے اور کرم ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے بلکہ وہ تو خود بھی کامیاب ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کامیاب کرتے ہیں. حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے نام پہ شہر قائم ہے، وہ دریائے راوی پر کپڑے دھو رہے ہیں، چھوا چھو کپڑے دھوئے جا رہے ہیں. ایک ہندوؤں کی بارات آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بابا یہاں کوئی پل نہیں ہے گزرنے کے لیے. آپ نے فرمایا اچھا چلو پل مہیا ہو جاتی ہے. آپ نے ایک لمبا کپڑا اس پانی پر بچھا دیا، فرمایا پل تیار ہے گزر جاؤ. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے کہ آپ کی عمر تو نہیں مذاق کرنے کی، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں اپنے بیل کو جن پر کپڑے لاد کے لایا کرتے تھے، فرمایا اے بیل یہ تو کافر ہیں، بے ایمان ہے، اور تو ایک ولی کا بیل ہے، تو ہی اس پر چل کے ان کو دکھا دے. بیل چلا بھی گیا، واپس بھی آیا اور اس کے کھر کے ساتھ ایک پانی کا قطرہ بھی نہ لگا. جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اچھا تو ایسا باکمال انسان ہے، پھر ایسا کر کے ہمیں پہلے تو کلمہ پڑھا دے. سبحان اللہ. تو سب کی سب بارات نے کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق اور صبر کی نصیحت کی. تو رب کائنات ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.